ناظرین، بڑی خوشخبری اور بڑی اہم خبریں وہ یہ ہیں کہ سرمایہ کاری نے پاکستان کا رخ کر ہی لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ڈالر ہی ڈالر دکھنے کو ملیں گے۔ ڈالر یعنی کہ سرمایہ کاری کی روپ میں، یہ کچھ شادی بیاہ کے اوپر نہیں اڑائے جانے والے ڈالرز کی بات نہیں کر رہا۔ اور وہ کون لے کے آ رہا ہے، کون کون سے ملک ہیں، کس طرح کی سرمایہ کاری ہے، اور یہ واقعی سیریس ہے، ایک عرصے سے سن رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی سیریس ہو گیا ہے یا اس میں حقیقت ہے؟ تو ان سب تفصیلات کے ساتھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بہت سے لوگ اور میرے سمیت ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کب۔ اتنا سوال ہو چکا ہے کہ حکومت کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے SIFC، جو کہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری کو لے کے آئے گا اور پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو فلورش کرے گا اور سرمایہ کاری کو بڑھائے گا۔ لیکن کوئی خاطر خواہ، اب 2 سال سے زائد ہو گیا اس حکومت کو، کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، ایک بڑی تنقید بھی ہے اپوزیشن کی طرف سے، ایون اگین اپوزیشن کے علاوہ بھی یہ ایک عوامی سوال بھی ہے کہ بھئی پاکستان نے انڈیا کے خلاف جنگ جیت لی، پاکستان نے افغانستان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دی، جو کہ ہمارے ہاں آ کے دہشت پھیلاتے ہیں، اور پھر پاکستان نے ایران کی جنگ جو ہے وہ بھی رکوا دی، اور اب تو ان کا معاہدہ بھی کرا دیا۔ لیکن اس کے ثمرات کہاں ہیں؟ پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے ایوز یا ایوز نہیں تو اس کے نتیجے میں ہی کچھ نہ کچھ ملے کہ پاکستان کی اگر ویلیو بہت بڑھ گئی ہے، پاکستان کو دنیا جو ہے وہ نظریں اٹھا کے دیکھتی ہے، اور پاکستان مرکز نگاہ ہے، اور پاکستان عزت و احترام کا مقام حاصل کر چکا ہے، ہر کوئی پاکستان کی طرف آ رہا ہے، تو بھئی ہمیں کیا ثمرات مل رہے ہیں، مل کیا رہا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ پھر لوگ کمپیئر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی تو پاکستان کی بڑی اوبک تھی، ایک آتا تھا سربراہ مملکت، دوسرا جاتا تھا، ایک جا رہا ہوتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ یہاں لینڈ کر رہا ہوتا تھا، کوئی جرمنی، اٹلی، فرانس اور اسپین، پورا یورپ اور امریکہ۔ پھر یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے یہ تو پرانی ریسیپی ہے، وہ تو ہمیشہ اٹھا کے رکھتا ہے، چک کے رکھتا ہے کام کو، جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تو پھر وہ نکل جاتا ہے پتلی گلی سے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گیا، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ سارے سوال ہیں، اور یہ سوال بڑے جائز ہیں اور بر وقت بھی ہیں، اور یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب جو ہے وہ دراصل حکومتی لوگوں کو دینا چاہیے۔ لیکن حکومتی لوگوں میں جو نیریٹو بلڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا بہت فقدان ہے، ان کو ٹیکے شیکے لگوانے پڑیں گے، ان کے اندر وہ نیریٹو بنانے کی نا کوئی جراثیم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹا ہی نیریٹو بنا دیں، لیکن جو بات ہوتی ہے نا اس کو بھی یہ آگے سامنے لا کے بیان کرنے میں یہ بہت ہی اس کام میں بہت پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل پھر لوگ جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ پھر اگر یہ ڈیلیوری نہیں کر رہے، کچھ کر نہیں رہے، فوج تو سب کچھ کر رہی ہے، تو یہ پھر کیوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بڑی عجیب و غریب زندہ لاشیں اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے۔ لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری کا معاملہ اب شروع ہوا چاہتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ سوال اٹھایا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا بھی، لیکن وہ خبر ہوتی تھی کہ جو کہیں پہ ابھی پنپ رہی ہوتی تھی تو میں آپ کو بتا دیتا تھا، لیکن اس نے کبھی نشو و نما نہیں پائی، اپنی حقیقی شکل اختیار نہیں کی۔ اچھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں وہ بھی بتانے میں قاصر رہے، اور پھر میں نے بھی یہ سوال اٹھائے بارہا آپ کے سامنے کہ بھئی کچھ تو لے کے آؤ، کہاں ہے وہ سب کچھ جو آنا چاہیے تھا؟ تو اب جو ہے نا وہ وقت آ گیا ہے۔ اب کیوں آ گیا ہے؟ اب اس لیے آ گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری کو پاکستان کی طرف اٹریکٹ کرنے کا سلسلہ ہے، یہ آج نہیں 2.5 سال سے شروع ہوا، 3.5 سال سے شروع ہوا ہے، یعنی کہ پچھلے 13 ماہ پچھلی حکومت کے، اور پھر یہ والی حکومت اس کے 2 سال اور اس کے اوپر نیچے جو
تو یہ تقریباً کوئی 3.5 سوا 3 سال بنتے ہیں۔ تو اس دوران جو جہاں جہاں ایم او یو ہوئے تھے، اب وہ ایم او یو جو ہیں وہ اپنی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ یعنی کہ جن ملکوں کو ہم نے جا کے کہا تھا کہ یہ جگہ ہیں، ان پہ آپ سرمایہ کاری کریں، انہوں نے اس پہ اپنی سٹڈیز مکمل کر لی ہیں۔ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ٹائم لگا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جب ہم ان سے بات یہ کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو آج ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ملک جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں اور بہت کچھ نظر آ رہا تھا، جیسے امریکہ ان کا ہر طرح کا وہ تھا، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، چھتر چھایا تھی اس کی۔ اب انہیں یہ سمجھ لگی ہے کہ امریکہ کسی کی چھتر چھایا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ، اپنی طاقت پہ، اپنے بل بوتے پہ جینا ہے۔ اور اس بل بوتے پہ جینے کا جو واحد سہارا ہے نا، جو آپ کے اندر ساتھ قریب موجود ہے، اور وہ ہیں بھی مسلمان برادر ملک ہے، وہ پاکستان ہے۔ تو اس کے ساتھ تو ہم کچھ نہ کچھ جی سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ تو اتنا بھی نہیں جی سکتے کہ پیسہ بھی لگائیں، سب کچھ دیں، عزت بھی گنوائیں، اور پھر ٹھکائی بھی کرائیں۔ تو اب وہ احساس، اور پھر یہ کہ پاکستان کی طرف سے بتائی گئی جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا، وہ بہت ٹھیک ہے، اور پھر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہونا۔ اور اب ایک کمپٹیشن ہے ان کے لیے بھی کہ ایران پاکستان کے بہت قریب ہے، اور وہ چاہیں گے کہ اب وہ پاکستان سے، ایران سے بھی آگے نکلیں، اور پھر یہ کہ وہ اب امریکہ سے بھی تھوڑی دوری دکھانا چاہتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پاکستان میں مواقع بہرحال موجود ہیں۔ کیا مواقع ہیں؟ کہ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں بہت بڑے مواقع ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت کچھ، یعنی کہ یہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے، یہاں کھانے پینے والے لوگ زیادہ ہیں، کام کرنے والے کم ہیں۔ یعنی کہ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کبھی فیکٹریاں تو لگاتے نہیں ہیں، ہم اپنی چیزیں تو بناتے نہیں ہیں، ہمارے کتنی برانڈ ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو اربوں کے برانڈ ہیں، یا وہ ان کے سرمایہ کاروں کے اربوں سے باہر برانڈ ہیں، وہ سارے لے کے ادھر آ جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کو ایک بڑی منڈی مل جائے گی، ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ بہت سی معدنیات اور سڑکیں، اور پھر سی پیک، اور یہ سارا جو ہے یہ کاروباری ماحول ہے اب یہاں پہ موجود ہے۔ چائنا بھی بہت سیریس ہو کے اب فیز 2 سی پیک کا جو ہے وہ یہاں شروع کرنے جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے قطر، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، یہ 4 ملک جو ہیں وہ بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان میں، اب آپ دیکھیے گا کہ ایک آئے گا اور دوسرا آئے گا، اور پھر تیسرا آئے گا، اور ایک جائے گا تو چوتھا آئے گا۔ اس طرح کی ایک لائن لگے گی، اور نہ صرف یہ کہ سرمایہ کاری آئے گی، پاکستانی لیبر جو ہے وہ ان ملکوں میں جائے گی، پاکستانی سکلڈ لیبر، ہنرمند بھی اور دوسرے بھی، وہ دوسرے ملکوں میں جائیں گے۔ پاکستان کے یہاں جو بیٹھے ہوئے بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور یہی ہوتا ہے ترقی کا رستہ، یہی ہوتا ہے ترقی کا راز۔ تو وہ انشاءاللہ یہ راز اب سب کے سامنے کھل جائے گا، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے۔